شادی ہو گئی چھوٹی ایج میں تو بس گھر ٹوٹ گیا. ہم نے تو نہ عید نہ شبرات نہ اتوار، ہماری تو کوئی چھٹی نہیں. کوئی عروج میں ہے یا زوال میں آرٹسٹ، جب وہ 60 کا ہو جائے تو اس کی کیئر کرنی چاہیے. آپ کو افسوس نہیں ہوتا تمغہ امتیاز نہیں ملا، اتنا عرصہ ہو گیا جبکہ ملنا چاہیے؟ مجھے کوئی پرائڈ آف پرفارمنس، کوئی تمغہ، میرے تمغے بس یہی ہیں میرے ایوارڈ، اور یہ میری غریبی اور میرے بیمار بچے جن کو میں نے ٹائم ہی نہیں دے پا سکی. شوبز انڈسٹری میں ایک حادثاتی طور پہ آئی کیونکہ میری فیملی بہت مذہبی فیملی تھی. میرے دادا جو تھے وہ برٹش رائل آرمی میں لارڈس کرکٹ گراؤنڈ کے بانی تھے. وہ فیروز الدین چھوٹا کے نام سے ان کا بڑا سکوپ تھا. تو اس فیملی سے میں ہوں. مقبوضہ کشمیر سے تعلق ہے ان کا. میری جو والدہ ہیں اللہ پاک غریق رحمت کرے، میرے ابو مقبوضہ کشمیر سے مائیگریٹ ہو کے پنڈی، اور میری والدہ جو ہیں وہ پارٹیشن میں لدھیانہ سے انڈیا سے وہ بھی پنڈی سیٹل ہوئے. بس یہ فیملی ہے. تو شادی ہو گئی چھوٹی ایج میں تو بس گھر ٹوٹ گیا. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، گھر کی نہیں نبھ سکی. پھر بچے تھے سر پہ، بچوں کو پالنے کے لیے ہمت کی، نوکریاں کی، اخباروں میں نوکریاں کی، رسالوں میں نوکریاں کی. آن رسالے میں لیڈی رپورٹر تھی، تھوڑا سا پڑھی لکھی تھی، بچے پالنے تھے. تو ہائی نون لیبارٹری میں 20 روپے سے پوری 100 ڈرپوں کا بیگ بنتا تھا. وہ ڈرپیں تک بنائی اپنے بچوں کے لیے. میں نے بہت محنت کی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سے تھے، اتنی محنت کی ہے کہ محنت کرتے 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 پھر ایک ایسے ادارے میں آئی، انجمن اصلاح معذورہ میں. وہ چیریٹی شو کرتے تھے معذوروں کے لیے. بڑی محنتیں کی، بہت بچوں کے لیے کام کیا. پھر وہ انجمن اصلاح معذورہ کا ادارہ جیسے کہ میں نے بتایا ہے، پھر وہ ادارے والے لوگ ملک سے باہر چلے گئے. تو اسی دوران میری کافی آرٹسٹوں کے ساتھ فرینڈشپ ہو گئی تھی، رابطے ہو گئے تھے، کمپیئرنگ اچھی کرتی تھی. تو میں اس طرح پھر شوبز میں آ گئی. ادارہ ختم ہو گیا، مجھے تو بچے پالنے تھے نا. تو ہم نے تو نہ عید نہ شبرات نہ اتوار، ہماری تو کوئی چھٹی نہیں، ہمیں کوئی چھٹی نہیں ملتی، نہ بچوں کے لیے، نہ شادیوں کے لیے، نہ غمیوں کے لیے، نہ خوشیوں کے لیے. تو ہماری ٹائم لیمٹ بھی نہیں ہے کہ 9 to 5 ہے. گھر سے جانے کا پتہ، واپس آنے کا نہیں پتہ. تو جب ہم 60 پلس ہو جاتی ہیں تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے سن 1988 سے میں نے آغاز کیا کام کا، اور اب 2020 ہے. اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کتنا پیچھے ٹائم ہے. شاید اگر آپ میری تصویر دیکھ سکیں تو دیکھیں. تو سب سے پہلے میں نے ارشد تبسم صاحب مرحوم کا پلے کیا باہو ٹرین. پھر یاور ریاض صاحب، وہ بھی اللہ پاک غریق رحمت کرے، ان کا بہت بڑا ایک پروجیکٹ تھا امام دین گوہابیہ، وہ کیا. راشد ڈار صاحب کا پت جھڑ، پورے چاند کی رات، ISPR کے سمجھوتا ایکسپریس کیا، خدا زمین سے گیا نہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے پٹھواری، ہند کو، پشتو، سرائکی، روہتکی، بہت سی زبانوں پہ عبور ہے. عربی لینگویج کورس کیا ہوا میں نے، مطلب پڑھی لکھی ہوں، پڑھی لکھی فیملی سے ہوں. تو بہت محنت کی، بہت کام کیا. لیکن اب آ کے مجھے لگتا ہے کہ میں نے فلموں میں بھی کام کیا، قطع کلامی میں آپ؟ ہاں جی، وہ فلموں میں بھی کام کیا. میں نے محبتیں سچیاں میں کیا، اور انڈیا اور پاکستان کے اشتراک سے بنی تھی زندہ بھاگ، اس میں کیا. اور دیکھ مگر پیار سے، یہ جو آج کل میسیج نہیں آتے آپ کا یہ انعام نکلے وہ انعام نکلے، اس پہ وہ بیس تھی. تھیٹر ڈراموں میں آپ کی بڑی سروسز ہیں، خدمات ہیں تھیٹر کے لیے، اس کے حوالے سے بھی تھوڑا بتائیں کہ تھیٹر میں اتنا زیادہ کام اور ایسے بڑے بڑے کردار آپ نے کر دیے کہ جب ختم ہوتا تھا ڈرامہ تو ہال جو تھے وہ تالیوں سے گونج اٹھتے تھے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ تھیٹر بہت کیا. میں نا زیادہ ٹی وی ہی کرنا چاہتی تھی، لیکن میری فیملی نے نہیں شوبز کو ایکسیپٹ کیا. تو پھر میں تھیٹر کرتی تھی کہ نہیں دیکھیں گے ٹی وی پہ مجھے، تو میں تھیٹر کرتی تھی. تھیٹر بہت کمرشل تھیٹر بھی کیا، اچھے والا تھیٹر جو پہلے ہوتا تھا، اب والا نہیں. اس کے بعد
رفیع پیر تھیٹر، آزاد تھیٹر، اجوکا تھیٹر، سب سے پہلے اجوکا ہی جوائن کیا میں نے. اور اجوکا میں ایک ایسا پلے جو میری مدر کا ہی خواب تھا، انی مائی کا سفنا، اس میں میں انی مائی بنی. اور اس میں اتنی داد سمیٹی، اتنی رسپیکٹ سمیٹی، پردیس ہمسایہ ملک میں بھی جا کے، امرتسر، پورا پنجاب ہم نے کیا. اور میں یہ کریڈٹ مدیہ گوہر صاحبہ کو اللہ پاک غریق رحمت کرے ان کو دیتی ہوں کہ ان کی وجہ سے ہم دنیا میں گئے، بنگلہ دیش گئے، نگر نگر گھومے، عزت پائی، کام کیا، اپنے ملک کا نام بنایا، جہاں گئے اپنے ملک کے سفیر بنے. موجودہ جو کمرشل تھیٹر چل رہا ہے اس کے حوالے سے بطور سینئر آرٹسٹ کیا کہنا چاہیں گی؟ سمجھتی ہیں کہ یہ تھیٹر جو ہے وہ سنجیدہ تھیٹر کو کمپیٹ کر پائے گا؟ میرے پاس یہ ایک اخبار تھا، میں بھی آپ کو دکھاؤں. جی. وہ جنگ والوں نے فورم کیا تھا موجودہ تھیٹر کے بارے میں. اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ کیٹیگریز ہونی چاہیے، ڈانس کے علیحدہ ہو، ڈرامے کے علیحدہ ہو، تاکہ جو آڈینس ہے، جو جنٹری ہے، وہ باہر نکلے جائے. جیسے پہلے الحمرا میں لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے، ڈرامہ دیکھتے تھے، تو ابھی بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ فن اور فحاشی دو علیحدہ چیزیں ہیں. تو اس کو ایک لمٹ میں رہ کے کام کو ہونا چاہیے، تاکہ لوگ شوق سے تھیٹر دیکھنے جاتے تھے. ہمارے پاس یہ تھیٹر کے علاوہ اور کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. یا پارکوں میں چلے جاؤ، یا تھیٹر، فلم کا بھی وہ ماحول نہیں رہا. تو میں یہی کہوں گی کہ ڈانس کوئی بری بات نہیں ہے، ڈانس تو اعضاء کی شاعری ہے نا، اس کو اچھے طریقے سے بھی کیا جاتا ہے. تو ڈانس کا علیحدہ بنا لیں، ڈرامے کا علیحدہ کر لیں، کامیڈی کا علیحدہ کر لیں، سیریز کا علیحدہ کر لیں، سب کچھ علیحدہ، سب کو اپنا اپنا رزق ملے گا اور ہر طرح کی لوگ جائیں گے دیکھنے. اتنی بڑی آرٹسٹ جس نے 32 سال شوبز انڈسٹری کو دے دیے، اس کی موجودہ ابتر حالت کو دیکھ کر، قسم پرسی کی زندگی کو دیکھ کر ان کے چاہنے والوں کو افسوس نہیں ہوگا؟ حکومت سے کیا اپیل کریں گی، وزیر اعظم سے، صدر سے، جنہوں نے اربوں روپے کا بجٹ پاس کیا ہے لیکن لیجنڈ فنکار جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں؟ بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے. اور دکھ بھی اسی بات کا ہے کہ جن گھروں میں، مطلب پاکستان میں نہیں، پورے پاکستان میں اور دنیا سے باہر بھی، کہ جن گھروں نے ہمیں عروج کے دور میں دیکھا ہے، جس گیٹ اپ میں دیکھا ہے، جس طرح دیکھا ہے، اب وہ جب یہ دیکھتے ہیں، دکھ یہی ہوتا ہے کہ ہماری جو ذاتیات ہیں جب وہ اوپن ہوتی ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے. یہ کبھی کسی کی نہیں اوپن ہونی چاہیے. کوئی عروج میں ہے یا زوال میں آرٹسٹ، جب وہ 60 کا ہو جائے تو اس کی کیئر کرنی چاہیے. میری حکومت پاکستان سے، وزیر اعظم صاحب سے، صدر صاحب سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ شو بیس جو انڈسٹری ہے، یہ بھی اس ملک کی انڈسٹری، اس ملک کا حصہ ہے، اپنے ملک کی ثقافت ہے. اور ان فنکاروں کا سمیت میرے سب کا ایسا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ ہمیں ویسے ہی دیکھیں. ورنہ تو یہ جب انٹرویو چلتے ہیں نا، کچھ لوگ تو بہت دکھ کرتے ہیں کہ اچھا ہمیں تو نہیں پتا تھا، بہت افسوس کرتے، لیکن کچھ لوگ بہت تذلیل کرتے. کچھ اداکارائیں ایسی ہیں جو فلموں میں اور ڈراموں میں آئٹم نمبر کر کے، چھوٹے چھوٹے کردار کر کے تمغہ امتیاز لے گئیں، گرانٹس حکومت کی لے گئیں، لیکن لیجنڈری کردار کرنے والے، جو لوگوں کے ذہنوں میں مدتوں یاد رہنے والے کردار ہیں، وہ کرنے والے 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. نہ ان کو ایسا کوئی تمغہ امتیاز دیا گیا ہے، نہ ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے میں یہی کہوں گی، وہی بات کروں گی کہ سب یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے. آرٹسٹ دیکھو، میں اپنے حق کے لیے بول رہی ہوں نا، میں صرف اپنے حق کے لیے نہیں، میں اپنے ساتھ ساری انڈسٹری کے حق کے لیے بول رہی ہوں، سارے ان آرٹسٹوں کے حق کے لیے بول رہی ہوں کہ جو میری جیسے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو شاید آواز بھی نہیں اٹھا سکتے ہوں گے، یا ان کو کوئی جا کے ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. کو پوچھنا چاہیے، آنا چاہیے. آپ کو افسوس نہیں ہوتا تمغہ امتیاز نہیں ملا، اتنا عرصہ ہو گیا جبکہ ملنا چاہیے؟ مجھے کوئی پرائڈ آف پرفارمنس، کوئی تمغہ، میرے تمغے بس یہی ہیں، میرے ایوارڈ اور یہ میری غریبی اور میرے بیمار بچے جن کو میں نے ٹائم ہی نہیں دے پا سکی. اور میرے 2 بیٹے شیزوفرینیا کے مریض ہیں، ایک ابھی ہاسپٹل میں ہے، ایک 8-10 سال ہاسپٹل میں رہ کے میرے پاس گھر آ چکا ہے، لیکن ساری زندگی اس نے دوائی کھانی ہے. دوائیوں کے اخراجات، 2 بیٹے آپ کے ہاسپٹل میں، آپ خود بیمار رہتی ہیں، کرائے کا گھر،
کھانا پینا کس طرح سے گزارا ہوتا ہے؟ مشکل نہیں پیش آ رہی؟ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے بہن بھائی تو کہتے ہیں کہ تم کسی چینل پہ مت آؤ، مت کسی کو بتاؤ، زبان بند رکھو، بات ہی نہ کرو، ہیلپ نہیں کرتے. لیکن میرے اپنے حلقہ احباب میں سے، میری دوستوں میں سے، میرے آرٹسٹوں میں سے، میں نام نہیں ان کا لینا چاہتی، چند لوگ ہیں میری اپنی 1-2 فیملی میں سے ہیں کہ وہ، لیکن کسی کی ایک دفعہ ہیلپ کرنے سے زندگی کے گزارے نہیں ہوتے ہیں. انسان جو خود محنت مزدوری کرتا ہے نا، 10,000 روپے بھی کمائے تو اپنے گھر کا بجٹ بنا لیتا ہے. کوئی کسی کو 2-3 ہزار 5-10 روپے 1000 دے دے تو اس سے گزارے نہیں ہوتے، وہ ایک وقت کا ہو جاتا ہے کہ چلو جی کسی کی دعائی آ گئی. بس اس طرح گھر چل رہا ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ بس کسی نہ کسی کی اللہ پاک مدد بھیج دیتا ہے. میرے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، میرا کوئی ایسا نہیں کمانے والا کہ مجھے کوئی منتھلی آتی ہو. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں؟ ایک پیغام تو میں ان والدین کو دینا چاہوں گی کہ بہت سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے تحقیق کرنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا ہے، اپنی بیٹیوں کی شادیاں بہت سوچ سمجھ کے کریں، اور باقی مقدر اللہ نے دینے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کو تعلیم ضرور دیں تاکہ وہ کوئی مشکل وقت میں نوکری کر سکے، ہنر سکھائیں. اور اپنے لیے اپنے ادارے کو میں یہی کہوں گی کہ میری حکومت پاکستان سے، وزیر اعظم صاحب سے، صدر صاحب سے یہی گزارش ہے کہ شوبز انڈسٹری کے جو آرٹسٹ ہیں میرے جیسے یا میں ہوں، ہمارے اداروں کو تحفظ دیں اور ان آرٹسٹوں کو پورا اعتماد دیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری ایسی مدد کریں کہ ہم بھی نہ ریٹائرمنٹ کی زندگی آسانی سے گزار سکیں، عزت سے گزار سکیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو بتاتے پھریں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کام نہیں ہے. مانگنے سے بہتر ہے کہ عزت سے بیٹھ کے گزاریں، اتنی مدد کر دیں. اور ایک اور بات میں جاتے جاتے کہوں گی کہ ہمارے لیے بھی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہونی چاہیے. اس میں بے شک حکومت پاکستان ہم سے 5,000 روپیہ قسط لے کرائے کے طور پہ، لیکن چھت اپنی دے دیں. اپنے گھر میں بیٹھ کے ہم کوئی سٹیچنگ کا یونٹ کھول لیں، کوئی بیوٹی پارلر کا کر لیں، کچھ بھی گھر میں بیٹھ کے پیکنگ کا کام کر لیں. میں ابھی بھی کام کر سکتی ہوں. میری اگر اتنی مدد ہو جائے، مجھے چھت مل جائے، یا میرا کوئی اتنی مدد ہو جائے کہ میں گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے محنت مزدوری کر لوں، میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں. لیکن اگر میری حکومت مدد کرے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں.